السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی جب پچ کے اوپر آیا کرتے تھے تو ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کراؤڈ کے اندر، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اب یا تو چھکا لگے گا یا شاہد خان آفریدی صاحب ہو سکتا ہے کہ پہلی گیند کے اوپر ہی آؤٹ ہو جائیں، اور پورا کراؤڈ جو ہے وہ بڑے غور سے ان کی اننگز کو دیکھتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کامیاب ہوتے تھے اور کبھی کبھار ناکام ہو جاتے تھے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی ایک آفریدی کی انٹری ہوئی ہے، اور انٹری ہوتے ساتھ ہی پہلے دن ہی جو ہے وہ پورا کراؤڈ، بلکہ پورے پاکستان کا کراؤڈ جو ہے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر ان کی اننگز کا آغاز ہوتا کس طرح ہے۔ اور وہی ہوا کہ اننگز کا آغاز ہوا، پہلے دن کے اندر ہی جو ہے وہ دو نئی کانٹروورسیز سامنے آئی ہیں۔ جو پہلی کانٹروورسی ہے، ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے ایک تصویر سے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر میں سب سے پہلے جو اینگل آتا ہے اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نظر نہیں آتی، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نظر نہیں آ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ ایک دوسری کانٹروورسی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کا اپنا جو جھنڈا ہے وہ صرف چھوٹا سا جھنڈا ٹیبل کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب جھنڈے لگتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی سرکاری جگہ پہ تو اس میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اونچا، سب سے بڑا اور سینٹر میں ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دو کانٹروورسیز جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے پہلے دن کے اندر پہلے 24 گھنٹے کے اندر اپنا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اس تصویر کا پھر ایک دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، جس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایکچولی ایک سائڈ پہ تو عمران خان صاحب کی تصویر تھی، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تصویر وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک تصویروں کی بات ہے تو صرف یہاں نہیں بلکہ اور اپنے جو سیاسی قائدین ہیں صرف ان کی تصویروں کی بات نہیں ہے کہ صرف ان کی تصویریں کیوں لگائی گئیں۔ ہم نے مریم نواز صاحبہ کا دیکھا، ہم نے ان کے جو سی ایم ہاؤس کی تصویر دیکھی تو وہاں پہ بھی پیچھے نواز شریف صاحب کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی لگائی گئی ہے، تو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بھی یہاں پہ موجود تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم نے دیکھا سندھ کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب کے دفتر کی تصویر، اس کے اندر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سب سے اوپر، اور نیچے ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، اور اس کے بعد نیچے بلاول بھٹو کی تصویر وہاں پہ بھی آویزہ تھی۔ تو سیاسی قائدین کی تصویریں وہ سیاسی جماعت جو برسر اقتدار ہوتی ہے وہ لگاتی ضرور ہے، لیکن ایک دم پہلے دن ہی جو ہے وہ ایک کانٹروورسی شروع ہو گئی۔ دوسرا، آج انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکے سے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ کیا یہ ایک ٹریلر ہے آنے والی فلم کا کہ اب کہانی اسی طرح ہی چلے گی؟ اور اسلام آباد اور پشاور میں ویسے جو زمینی فاصلہ ہے وہ تو مائلز کے اندر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو آپ سمجھیے نظریاتی فاصلہ ہے وہ شاید اس زمینی فاصلے سے بھی بہت بڑا ہو چکا ہے۔ معاملات آگے کس طرح چلیں گے ذرا اسی کے اوپر بات کریں گے۔ 4 سینئر صحافی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسار رانا صاحب، عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سید مزمل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور عمر دراز گوندل۔ چاروں سینئر صحافی ہیں، پولیٹکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسار صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ ڈیلیبریٹ کیا گیا یہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے؟ کیونکہ اس سے پہلے گڈا پور صاحب کی جو تصویریں آئیں اس میں پاکستان کا جھنڈا بڑا آویزہ تھا وہاں پہ، لیکن اب اس تصویر کے اندر پاکستان کا جھنڈا ٹیبل پہ آ جاتا ہے اور پیچھے سے وہ جھنڈا ہٹ جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کا جھنڈا بڑا واضح طور پہ وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چینج تو کیا گیا پورے سسٹم کے اندر؟ بہرحال جھنڈا تو موجود ہے، وہ مائنس تو نہیں ہوا نا، اور جھنڈا ٹیبل پہ ہے۔ اس کا ڈنڈا تھوڑا چھوٹا ہو گیا لیکن جھنڈا وہیں پہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو تصویر والی بات ہے نا، تصویر دائیں لگے بائیں لگے لگی ہوئی ہے، جی، لیکن جب تصویر آپ کے اشتہارات سے غائب کر دیں قائد اعظم کی، بل بورڈ سے غائب کر دیں، ان موقعوں پہ جہاں پہ قائد اعظم، ویسے قائد اعظم کا حق ہر چیز پہ ہے، لیکن اگر 14 اگست کے اشتہارات میں سے آپ قائد اعظم کی تصویر غائب کر دیں، آپ یوم تکبیر کے اوپر ڈاکٹر عبدالقدیر کی تصویر غائب کر دیں، بل بورڈز کے اوپر آپ ٹرمپ کی تصویریں لگا کے کہیں کہ یہ نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور قائد اعظم کی تصاویر کسی بورڈ پہ نہ، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات، تصویر جو ہے لگی ہوئی ہے، دائیں لگی بائیں لگی، میں اس پہ نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تصویریں اب ضرورت ہی نہیں محسوس کی جا رہی تصویر لگانے کی، ان حالات میں اگر کہیں تصویر لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا انہیں، لگ یہی رہا ہے ویسے
کس بات لگ ہی رہا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں سارا کچھ کہہ دیا, میں کہتے نہیں میں ڈیفینڈ نہیں میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں پہ تصویر لگی ہوئی تھی لیکن جہاں بالکل ہی نہیں لگی تھی وہ زیادہ بری بات ہے. تصویر کا ہونا کہیں اس کی پلیسمنٹ صحیح نہیں ہے یا نہیں کے حوالے سے میں آپ کی ویسے دلیل کے کافی حد تک حق میں ہوں. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں کیمرہ اینگلز کا فرق ہے, کیونکہ کارنر کے اوپر وہ ڈیسک ہے, ایک سائڈ پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے, ایک سائڈ پہ عمران خان. لیکن سر جھنڈا تو کسی بھی جگہ کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا, سب سے اونچا ہوگا. یہ تو غلطی ہوئی ان سے, انہیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں انہیں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. وہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کا جواب انہوں نے ہی دینا ہے, اور یہ انہیں جواب وضاحت دینی چاہیے. آپ اٹیک بھی تو نہیں کر رہے, کیا آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے. میں کی کرا میں نے دیو کو گن دیو میں انہوں گولی مار دیا کی کرا میں دو سونا میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں لیکن آپ گولی نہ مارے. نہیں میں مجھے بتائیں نا کہ میں کیا کروں بھائی. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غلطی ہے تو انہیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے, وضاحت دینی چاہیے کہ ایسا ہوا ہے. ہاں جھنڈا موجود ہے ہمارا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بادشاہ جہاں بیٹھے وہیں دربار لگتا ہے. ہمارا جھنڈا جہاں پہ موجود ہے بادشاہ وہی ہے ہمارا. باقی بڑے پی ٹی آئی کے لگا لیں, نون لیگ کے لگا لیں, پیپلز پارٹی کے لگا لیں, میٹر ہی نہیں کر رہا ہے. جھنڈا وہ سب زلالی میٹر کر رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہ نہ ہو تو ان جھنڈوں کے اوقات بھی کوئی نہیں. عمران صاحب یہ بلا وجہ کی کنٹروورسی ہے, مطلب سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں, مطلب صبح سے یہی کام ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ڈیلیبریٹ ہے یا وہ ہو جاتا ہے پول ہو گئی جسے کہتے ہیں نا نکی جی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت مزاج ہے, اور اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور پھر وہ جتنا انہوں نے اپنے لوگوں کو اپیز کرنا ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی کمال قسم کی جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں, اور ان کو لگتا ہے کہ ریاست نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو ویسے بھی جو ان کی پالیسیز ہیں خصوصاً طالبان کے حوالے سے, افغان طالبان کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے, آپریشن کے حوالے سے, وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو خیر اس طرح سے نہیں رہی. وہ اگر میں ان کو کہوں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ پالیسیز ہیں موسٹ آف دا ٹائم, تو وہ مجھے یہ لگتا ہے اینٹی اسٹیٹ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جو پاکستان میں امن ہے اس کے فریق 3 ہیں, افغان حکومت ہے, افغان عوام ہیں, اور تیسرا فریق پاکستان کے عوام ہے. تیسرے نمبر پہ پاکستان کے عوام ہے. اور پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ بیسیکلی ان کو لگتا ہے وہ کابل سے بننی چاہیے. تو یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہی باتیں ہیں. میں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کابل سے, یہ کوئی زیادہ ہی اسٹریچ ہو گیا. نہیں, اگر کہیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ادھر جائے اور جا کے بات کرے, اور یہ ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو دائرہ اختیار اس میں تو نہیں ہے. اچھا, کسی بھی صوبائی حکومت کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی خصوصاً جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس پر تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہی کام کرنا ہے اور اسی کا یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی پاکستان تحریک انصاف ہر اس ایشو کے اوپر پاکستان کے خلاف آلموسٹ کھڑی ہوتی ہے جہاں پر پاکستان کے مفادات ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہو. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں وہ اچھے ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو وہ انہوں نے شاہد افریدی کا آپ نے سہیل افریدی صاحب, سیاست کے شاہد افریدی, ہاں جی, ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی سلسلے میں ہی ہے کہ وہ ٹکر دیں گے وفاق کو, وہ کھڑے ہو جائیں گے. کہ یہ ٹکر دیں گے کس طرح ویسے؟ یہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جنہوں نے میں ویسے ہی کیلکولیٹ کر رہا ہوں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مطلب فوج کو کہہ دیں کہ جتنی بھی آپریشنل موڈ میں ہے وہ واپس بیرکوں میں چلی جائے. آپریشن تو ہو رہا ہے, آج بھی ہوا ہے, بالکل ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بیچا تو یہی ہے نا, یا ان کو لگتا ہے کہ اس طرح ہی ہوگا. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے یہ جو جھنڈا ہے یہ پاکستان کا اتار کے اپنی پارٹی کا لگانا یا پھر صوبے کی حکومت کا لگانا, یہ ایک غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی نہیں ہو سکتی. عمر صاحب یہ کیوں ایسی غلطی نہیں ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں گا اگر بتائیں, سنا دیں. سر گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف نے ان سے ملنے آنا تھا. پہلی جو ملاقات ہوتی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے جیلے بھی تھے. جیلے سے مراد ہے کہ ان کی کیبنٹ کے ارکان جو بڑے نظریاتی قسم کے ہیں. کرسی رکھی گئی تھی جس طرح ڈگنیٹری جو فورن آتی ہیں پاکستان میں اس طرح آرمی چیف کی کرسی یوں رکھی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا, اس طرح تو نہیں ہوگا کابینہ سے. پھر ملٹری سیکٹری, پھر وہ سارے دوڑیں لگ گئیں, پھر جی ایچ کیو کو پیغام بھیجا گیا, سر کرسی چینج ہو گئی ہے. تو یہ جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں, یہ پراپس کے آپ کہہ لیں, یہ بہت پروٹوکول وائز ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں,
اور ایویں نہیں ہوتے کہ نہیں اگر 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے, جھنڈا بھی صحیح لگ اچھی جائے, بات, تصویر بھی اچھی بات, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں تصویر والا اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا یہ تصویر والا ایشو نہیں ہے. کرسی کی عمران کس کی طرف سے آئی کہ بھئی یہ ایسے کرسی نہیں لگے گی؟ یہ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کے کچھ ارکان تھے. اچھا نام میں ان کا جان کے نہیں بتا رہا, ہاں کیونکہ ظاہر ہے کہ کریئر ہی ختم ہو جائیں گے. جی میں کریئر ہی ختم ہو جائے گا. نہیں وہ تو ختم ہو چکا ہوگا. اچھا ختم, وہ جنہوں نے کہا کرسی یہاں پہ نہیں ہوگی, انہوں نے کیریئر نہیں ہے. ہاں وہ ختم ہو گئے. پھر عمر صاحب یہ بلا وجہ کی کنٹروورسی ہو گئی ہے پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہی, یا یہ جان بوجھ کے آپٹکس جسے کہتے ہیں, چیزوں میں سے آپٹکس تو نکلتے ہیں. دیکھیں مریم نواز کی تصویر کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ہر جگہ تصویر, ہر جگہ پوسٹر بس کریں, تو یہاں پہ بھی تنقید ہوگی. اگر تصویر غلط جگہ لگے گی, اگر جھنڈا غلط جگہ لگے گا تو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. منصور صاحب میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ ہی سمجھے, ان کو کسی درجہ چہارم کے ملازم کے برابر نہ لے آئے. اب ایسا تو نہیں ہوا جس آفس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے اوتھ لینے کے حوالے سے فوری طور پہ وہاں پہ جا کے چارج ایزیوم کیا. وہ وزیر اعلیٰ کا آفس ہے, تو آپ کے خیال میں وہ اپنا اوتھ لینے سے پہلے وہاں جھنڈے لگا رہے تھے وہاں جا کے؟ اور نہیں لگتا ہے, نہیں میں کیا ان سے پوچھ کے کون سا جھنڈا لگایا گیا؟ سر ایک سٹاف کا مینیجریل معاملہ ہے. اور اس میں ایک اور بات, اب یہ کن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جو عدالتوں میں دھکے کھا رہے تھے کہ ہم سے اوتھ لیں, اس اوتھ کس کے اوپر؟ اس کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیں. جب ایک بندہ اوتھ کانسٹیٹیوشن کا لے کے آ رہا ہے تو یہ جھنڈا بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ڈیفائن ہوا نا. جب ایک بندہ اوتھ کے اوپر کہتا ہے کہ میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کروں گا, اس کے بعد یہ ساری irrelevant باتیں ہو جاتی ہیں. اور یہ سہیل آفریدی نے جھنڈے یقیناً نہیں لگائے ہوں گے, ان کے سٹاف کی طرف سے کچھ بات ہوئی بھی ہے. انسٹرکشنز نہیں ہوں گے. نہیں میں ایک ذرا آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر دکھانا چاہوں گا. نہیں تصویر کیا تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے تصویر دیکھی ہے, میں نے تصویر دیکھی ہے. ناظرین کو بھی دکھائیے جی, یہ گنڈا پور صاحب کی تصویر ہے. اس پہ پراپرلی پاکستان کا جھنڈا جہاں پلیس ہونا چاہیے وہیں پہ لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے. دوسری اب وہ دیکھیں نا, یہ جو ڈفرنس آیا ہے دونوں کے اندر, وہ دیکھیے وہاں پہ جب نئے سی ایم آئے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا ریموو کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا وہاں پہ آ گیا. دوسری بات یہ, آئی ایگری ود یو, یہ جو مینیجریل سٹاف ہوتا ہے سی ایم ہاؤس کا, یہ وہ ایک ایگریڈ بٹ ناٹ وداؤٹ انسٹرکشن. نہیں ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ, اور اس میں ایک اور بات ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے, چلے جھنڈے کے سائز کے اوپر فرق ہے, اس کی پلیسمنٹ کے اوپر ہے, جھنڈے سے کوئی انکار نہیں کر رہا. جو بندہ کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لے کے آ رہا ہے, سر جھنڈے کے سائز پہ فرق پڑتا ہے. نہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں, اچھا چلے, اچھا چھوٹا ہی کرنا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ جھنڈا اوپر ہے یا کانسٹیٹیوشن اوپر ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی جھنڈا آیا, اس نے ڈیفائن کیا, تو اس کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لے کے وہ بندہ آ رہا ہے, پھر دونوں جھنڈے ڈالے. اس میں تو کوئی اچھا رہی بات پلیسمنٹ کی, دیکھیں وہ انہوں نے 90 ووٹ لیے, پارلیمنٹ نے انہیں ووٹ دیا, پروونشل اسمبلی نے انہیں ووٹ دیا, ہی از دا سی ایم, دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اور ان کی اس سی ایم کی کرسی تک رسائی جو ہے وہ ان کا آئینی قانونی حق ہے, اور اسی طرح وہ بھی ایک آئینی حق ہے کہ پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ پلیس ہونا چاہیے. میں گزارش صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مینیجریل معاملہ یقیناً وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں بھی آیا ہوگا, ابھی تک کوئی اس کی تردید نہیں آئی, انتظار کر لیں. ایک وضاحت آئی ہے, اب میں نے دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو, لیکن جھنڈا ہمارا ٹیبل پہ موجود تھا اور سامنے تھا. سر دیٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا, انہوں نے جھنڈے کی قدر و قیمت سے تو نہیں انکار کیا نا. سر آپ اس کا سائز کس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جھنڈا وہی ہے, ڈنڈا چھوٹا ہو گیا وہاں پہ. اور پھر اب میں کہہ دیں کہ ڈنڈا پھر بڑا ہو جائے. میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں. نہیں, آپ آف کیمرہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میرے پہ نہ ڈالیں. نہیں آپ نے بات کی میں وہ دوہرا رہا ہوں, میرے پہ نہیں پڑ رہا. ایسا ایشو کوئی نہیں, ہم ایک ایسے ہی ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا کے دکھائی دیں گے. میرا خیال ہے کہ وضاحت آ جائے گی اور اگلی تصویر کا انتظار کر لیں, اور یقیناً تبدیل کر دیا گیا. اور اس میں کوئی خان صاحب آپ نے یقیناً پروگرام کیا ہوگا جب یہ تصویر قائد اعظم کی نہیں لگی نا اشتہارات میں اور بل بورڈز پہ, مجھے یقین ہے کہ آپ نے کیا ہوگا, کیونکہ یہ والی بات ہے جس پہ کی جانی چاہیے. یہ غلط ہے, یہ اس کو کسی طرح اس کو افورڈ ہی نہیں کیا. اور جھنڈا میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو خود اگلی تصویر انہیں جلدی جاری کرنی چاہیے. اس پہ کوئی دیکھیں, نہ وہ انکار کر سکتے ہیں نہ ہم انکار, کوئی پاکستان کے جھنڈے سے کوئی انکار کر سکتے ہیں. یہ عمران شفقت صاحب جیسے لوگوں کو پھر شے مل جاتی ہے نا, شے نہیں ملتی. آج کے شو کا کنٹینٹ ان کو مل گیا, وہ مل گیا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہے. آپ دیکھیں یہ بہت میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے بڑی ہارڈ اسٹیٹ ہے. جو شخص پاکستان کا اوتھ لے, پاکستان کے حوالے سے بات کریں, یہ نہ کریں نا, یہ دائروں میں نکالنے والی باتیں ختم کریں. نہیں دائرے, اور سر وہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ صوبہ پاکستان کا ہے. میں ابھی آج ایک پروگرام میں عمران صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے وہاں پہ ایک نقطہ دیا. میں نے کہا جی اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ہے اور خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے, تو اس خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہے, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا ہے اور اس پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. وہ بھی اس کو اتنا ہی اون کرتے ہیں. یہ جو دوریاں ہیں اسلام آباد اور پشاور کے بیچ میں, اس کو پرائم منسٹر شوڈ پلے اے رول اور اس کو ختم کرنا چاہیے. اور وہ نہیں وہ تو ہو گیا ہے.
سر کہو جو ٹیلی فون ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے چاہ رہے ہیں، ان کا ایکسیس ہی نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے پوچھ کے بتاتا ہوں، ان کا پوچھ کے بتاتا ہوں. کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ اچھا وزیر اعظم بھی کسی سے خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب کا کو اتنا ہی مائلیج دیتا ہے جتنا پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیتی ہے نا، اتنا ہی وہ بھی دیتا ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے انسلٹ کی ہے کہ تعریف کی ہے، مجھے سمجھ نہیں. میں نے تو جو فیل نہیں، کیا آپ نے زوم آنے گفتگو کی، میں نے تو فیل کیا، آپ نے زوم آنے میں نے تو گفتگو کی. مزمل بھائی، آپ کے ایک ٹویٹ نے بڑی کنٹروورسی پیدا کر دی بھائی. بالکل آپ نے نئے وزیر اعلیٰ کو کلاؤن ڈکلیئر کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں بڑے ہرٹ ہوئے آپ کے اس کامنٹ پہ. کیوں آپ کو وہ کلاؤن لگتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اناگرل سپیچ میں آپ کو یہ کہنا پڑے کہ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، اب کی بار میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، سو اٹ مینس دیٹ یور لائلٹی از ٹو اے پرسنالٹی. پہلی بات یہ جھنڈے والی جو ڈبیٹ ہے اس کو لنک کر لیتے ہیں، بیکاز لائلٹی سب سے زیادہ ریوارڈ ہوتی ہے پی ٹی آئی میں. ایک وہ پارٹی جس کی تنقید باقی پارٹیز پہ یہ تھی کہ دو خاندانوں کے قریب ہو جاؤ اور سارا اقتدار لوٹ لو. ٹھیک ہے، اس کی اپنی پارٹی میں اپنی ہیرارکی کے اوپر جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو سب سے قریب ہوگا، جو ہر بات کے آگے آرگیومنٹ نہیں کرے گا، سر جھکا لے گا، اس کو ٹاپ پوزیشن ملے گی. ان جناب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کو اڈیالہ جیل سے پیغام آئے گا یہ اس کو 100% مٹیریلائز کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھنڈے کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی چیزوں کی ایک منٹ ادھر ہی رکیے گا. گیو می این ایگزامپل وچ از ایکچولی کانٹریری ٹو دس، کہ مطلب جو لائل نہ ہو، جو لیڈر کے احکامات نہ مانے، لیکن اس کے باوجود لیڈر جو ہے اس کو کہے نہیں یہ میری بات نہیں مانتا لیکن اس کو میں سب سے بڑا ہوتا ہوں. ایبسولوٹلی ایسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو تیسری فورس بنی تھی. تو پھر سارے کلاؤن ہوئے. پھر نہیں، تیسری طاقت اسی لیے تو بنائی گئی تھی کہ باقی دو سے ہم مختلف ہوں گے. ٹھیک، اگر آپ نے آ کر وہی کرنا ہے تو پھر جو ڈفرنس آپ نے بٹ ڈیڈ یو کال دی ادرز سی ایم ایز کلاؤنز؟ نہیں، آئی ایم سیئنگ کہ اگر گنڈا پور صاحب، بزدار صاحب اور یہ سہیل آفریدی صاحب، ان تینوں کو لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا اگر آ کر پہلی سپیچ میں، کیونکہ میں نے سبسٹانس انالیسس کیا سپیچ کا، ابھی انہوں نے کوئی پالیسی تو نہیں بنائی، ابھی تو چارج لیا انہوں نے، ابھی ان کے اقتدار کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے نیویگیٹ کرتے ہیں اس میں سے. لیکن جو سبسٹانس انالیسس ہے سپیچ کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہو سکتا. یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینی بڈی ہو سیئنگ کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کے لیے جان دوں گا، اس کو ڈیموکریسی کی ABC کا نہیں پتا، بیکاز لیڈر جو ہے اس سے لائلٹی از ناٹ اے پری ریکوزٹ. آئیڈیالوجیکلی اگر میں بات کروں تو ڈیموکریسی امپرسنل اتھارٹی پہ چلتی ہے. میں آپ کے ایکچولی پوائنٹس میں وزن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ وہ ویلیڈیٹ تب ہوتا ہے اگر آپ کا یہی کرٹیسزم دیگر سی ایمز کے لیے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بالکل ویسا ہی ہو. آپ نے مریم نواز کو کلاؤن کہا، آپ نے مراد علی شاہ کو کلاؤن کہا، آپ نے سرفراز بھٹی کو کہا، کسی کے عشق میں مریں گے. ہاں، کس نے کہا؟ یہ مریم نواز صاحبہ جو تقریر کرتی ہیں اس میں نواز شریف کا ذکر نہیں کہ ان کے وہ لیڈر ہی ہے نا ان کا. ان کے عشق میں مریں گے، جنگ کریں گے. صدر مملکت جو ہے اپنی تقریر میں جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ لیڈروں کے ساتھ اگر آصف علی زرداری وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ مزمل بھائی کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف چلتا ہو، انسٹرکشن کو فالو نہ کرتا ہوں. مزمل بھائی کی طرف بات آرگومنٹ پہلے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پہلی تقریر کے سبسٹانس کے انالیسس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر پنجاب میں کوئی کھڑا ہو کر پنجاب اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں مائنورٹیز کے لیے بھی کام کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کے علاوہ اس ملک کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ وومن رائٹس کے لیے، سیکشول وائلنس کے خلاف قانون سازی کروں گی، اور ساتھ ساتھ اگر اس کے ایجنڈا میں مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کوئی پروگریسو بات ہے، سو آئی ول ٹرائی ٹو ایڈمائر اٹ. ڈز ناٹ مین کہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اس کا لیجیٹیمیٹ ہوا تھا، کیونکہ اس پہ بھی میرے ٹویٹ موجود ہیں جس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے دس از اے بلیٹنٹ وائلیشن آف لا. لیکن اگر مجھے یہ سننے کو مل جائے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پر اس سال کی میں اگر بات کروں اب تک 4500 کیجولٹیز دہشت گردی میں ہو چکی ہیں، 2 سال کا انالیسس کروں تو تقریباً یہ نمبر جو ہے وہ 6000 سے اوپر جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہر گلی محلے میں دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. پختونخوا میں ٹیچرز کو پیسے دینے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے فنڈ نہیں ہے حکومت کے پاس، اور ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ میں عمران کے لیے مرنے آیا ہوں. So I spoke for the people of Pakhtunkhwa. I think these guys are demolishing their right to free education, to safety, to security. اور یہ صرف اور صرف آ کر آپ کو ذاتی محفلوں میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اس لیے لگایا کہ یہ عمران کو چھڑا لے گا. بھائی صوبے کے کروڑوں عوام ہیں، ان کے لاکھوں ایشوز ہیں، اس پہ فوکس کرو. ایک بندہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ساری مشینری صوبے کی اس لیے بلڈ کر رہے ہو کہ وہ باہر آ جائے. لوگ مرتے رہیں بھوک سے، دہشت گردی میں مرتے رہیں. اچھا ملٹری آپریشن نہیں کرنا، آلٹرنیٹو کیا ہے آپ کے پاس؟ دوستی کوئی ایجنڈا دیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو عمران صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو 5 سال 10 سال بعد جنگ لڑنی ہے وہ آج لڑ لو. اپیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا طالبان. کیوں جی عمران صاحب؟ یہ ان کا میرے خیال میں آرگومنٹ یہ بھی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی پرائیورٹی کچھ اور ہے.
آپ کو صرف اس کام کے لیے لایا گیا عمران خان صاحب کو چھڑانا کس طرح؟ تو کے پی کے کروڑوں عوام نے ووٹ کس کے نام پہ دیا تھا؟ عمران خان کے نام پہ. تو پھر اگر وہ عمران کا نام لے رہے تو کیا برائی کر رہے ہیں؟ صرف یہی لے اور رہے جن ہیں. حالات صرف یہی لے میں رہے ہیں. سن لینا جن حالات میں اسے لایا گیا ہے, جن حالات میں وہ آیا ہے, آپ نے ایک سی ایم جو آپ کے وفاق کی بات کرتا تھا, سب کی کرتا تھا, اسے چلنے ہی نہیں دیا. کس طرح چلنے نہیں دیا؟ کس نے روک دیا ان کو کسی نے دفتر سنبھالنے سے منع کیا؟ اپنا کام کریں, گورننس کریں, بیٹھ کے کے پی سنبھالیں. اچھا یہ گورننس ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے کسی سے ملنے جائے اور پھر اس کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ جائے اور ویٹ کرتا رہے؟ یہ مریم صاحبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا کہ کسی جگہ پہ ملنے کے لیے جائیں؟ ہاں, کیا قیامت آنی تھی مجھے بتائیں اگر وہ آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ ہوئی ہے نا. جن حالات میں ہوئی ہے اور جب ہوئی ہے ان سے کہیں بہتر تو بیرسٹر سیف تھے, گنڈا پور باہر بیٹھے ہوتے تھے اور بیرسٹر سیف جا کے ملاتے تھے. کس طرح کس طرح کا کس طرح کس طرح اگر میں بولوں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ تم بہت ایسی ویسی باتیں کرتے ہو, آپ کریں تڑیاں لگاتے پھر آپ کے. میں یہ کلپ بیرسٹر سیف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ترجمان ہے نا. تھے میرا خیال ہے نہیں چلے تھے کر آج بھی ملے ہیں, چلے تھے کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف نے لگایا ہوا ہے. اچھا اور نے لگایا ہوا ہے. ایک سن لیں, دیکھیں جی میں تو محبت کا آدمی ہوں, مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ کوئی شخص اعلان کسی سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کرے اور اس کا پیرا بھی دے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا تو اعلان بہادری سے کر رہا ہے نا, وہ منافقت تو نہیں کر رہا. نہیں, وہ مزمل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جان آپ 100 دفعہ عشق کریں لیکن وہ جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ گورننس کے بارے میں بتائیں, کیسی کے بارے میں بتائیں. یہاں پہ عشق محبت کی کہانیاں سٹارٹ کریں لینا. وہ جس سچویشن کے اندر وہاں پہ کھڑا تھا, جتنے بڑا اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں لوگ آئے ہوئے تھے, اتنے کو تو یہاں جلسہ نہیں ہوتا جتنے لوگ اس کے ساتھ ویسے کھڑے ہوئے تھے. اچھا, تو وہ جو لوگ کھڑے تھے ان کے سینٹیمنٹس کو بھی اس نے سمجھنا تھا. وہ عمران کی محبت میں کھڑے تھے گیلری کے لیے وہ ڈیفینیٹلی. اور وہ ایک شعر تھا نا, وہ تھوڑا سا میں اس میں تو آگے پیچھے کر کے, وہ کہتا ہے کہ بنے گا کیا جو عشق میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور بھائی یہ جو لوگ ہیں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ کو اور کوئی کام نہیں آتا. بہت سن لے نا, عشق ہی تو. اور بھائی کچے گھڑے میں جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کچے کو بات سنے ویسے. اور بھائی عشق کی پتہ ہے پاکستان جو عاشقوں کی دنیا ہے, میری بات سن, خدائیوں کی او بھائی جان دنیا ہے. عشق ہو گیا, بیاہ ہو گیا, کرے گا نا, شادی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد بھائی جان پیٹ بھی بھرنا ہے. کرنے دینا, کام تو کرنے دینا, اسے کام تو کرنے دینا تھوڑے سے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جذباتی تقریر تھی. ہاں ایک جذباتی تقریر تھی, کر دی بس. اب آگے آگے وہ مزمل صاحب بہت زیادہ ڈیپ چلے گئے ہیں اس کے. مزمل صاحب نے تو لاجک والی گل کی تھی نا مزمل صاحب نے. میں مزمل صاحب سے وہ نہیں کر رہا, پہلے دفعہ میں اکٹھے ہم دونوں پروگرام کر رہے ہیں, اللہ کرے آگے بھی کریں. بات یہ ہے کہ انہیں وہ کلاؤن نظر نہیں آ رہے جو ہر جگہ کے اوپر صرف اپنی لال ٹوپیاں پہن کے کھڑے ہوئے. وہ کلاؤن انہیں نظر نہیں آ رہے جہاں پہ لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ ایک ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں. وہ کلاؤن نظر نہیں آ رہے جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے چہرے کی لالیاں نہیں ختم ہو رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تو کلاؤن تھے, نہیں انہوں نے نہیں کہا. اچھا ان سے کہیں کہ وہ کہہ دیں کہ وہ کلاؤن. میں نے تو سب سے پہلے کہا ہے کہ باقی سب انکمپیٹنٹ تھے نا. انہوں نے کہا کہ میں تو 8 فروری کے الیکشن پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی کلاؤن ہیں. اینا طرح جرا جی ہو گیا. اچھا ایک منٹ ہے, انہوں نے تو باقیوں کو کہہ دیا, تسی بھی کہہ دو انہوں نے کلاؤن ہے. وہ مشکل ہے, وہ نہیں کہیں گے, وہ نہیں کہیں گے. اب وہ تو کہہ دیا, اس نے تو کہہ دیا. آپ بھی کہیں, آپ نے کلاؤن سے بڑا الزام لگایا ہے کہ وہ سیاست کے شاہد افریدی ہوں, وہ اتنے انڈے نہیں دے گا. آپ یاد رکھیں, تعریف کی ہے بھائی, اتنے انڈے نہیں دے گا. افریدی پاکستان کا ایک کپتان ہوگا کپتان, میرے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جتنے سابق کپتان, لیکن وہ اتنے انڈے نہیں دے گا. میری بات لکھ لیں کہ اتنے انڈے نہیں دے گا جتنے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. اب پھر پتہ کیا کہیں گے, میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا. ہاں جی, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں نا سہیل ولایت صاحب نے وہ جو کالم لکھا تھا نا جس پہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو تجزیہ کاروں, میں ایڈ کر رہا ہوں کہ تجزیہ کاروں نے اور یوٹیوبرز نے اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے نا, عمران خان صاحب کو جو باہر نہیں آنے دے رہا, وہ یہ 3-4 ایلیمنٹس. یار میری بات سنیں, عمران صاحب کیا مطلب میں اشش کر رہا تھا, ارسال رحمان صاحب جو بیٹنگ کی تھی ہے, سہیل افریدی نے تو پتہ نہیں کدوں کرنی ہے, جو کام چکے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ سوشل میڈیا کے سینٹیمنٹ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے کہ یار ایک بندے کی فالوئنگ ہے. شیر افضل مروت کہاں سے کھڑا ہوا تھا, وہ بات کی بات ہے کہ پھر اس کے اینڈ پہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ ہی کر دیں آپ ہی کر دیں جی, آپ ہی کر دیں نا, خود ہی کر دیتے. ٹھیک ہے, میں پوائنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے جو بھی مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے, سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا. اس کو استعمال کر کے عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہی ہیں.
یار یہ کیا آرگومنٹ دیا آپ نے. جی جی میں وہ مزمل صاحب والی جو ڈیبیٹ شروع ہوئی میں اس پہ ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ مزمل صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں بڑی ہمدردی ہے خیبر پختونخوا اور ان لوگوں سے. دیکھیں ایک جانب ہم بڑے اصول کی بات کرتے ہیں, اب یا تو ہم نے دستور کے اندر رہ کے بات کرنی ہے, اور دستور میں سب سے بڑی جو اپنے سمپتائزر یا اپنے ہمدرد جمہور ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ اگر ووٹ دے رہے ہیں کسی بندے کو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہاں پورے صوبے کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ تو ناکام ہو گئی ہے. لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے عمر دراز گوندل یا مزمل صاحب یا اسار رانا یا عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ بھائی آپ لیے ٹھیک ہے. اب جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ویمن رائٹس اور باقی, اس تقریر میں اور بہت ساری باتیں تھیں جو ہم نے ڈیبیٹ نہیں کی. اسی تقریر کے اندر خواتین کی اسکالرشپس کی بات تھی. وہاں پہ اسی تقریر کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی خاتون جو بہت غریب ہے, ان کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے 3 مہینے کے لیے گورنمنٹ اس کو کرے گی, ان چیزوں کی طرف آپ نہیں گئے. اب وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو مجھے بتائیں نا کوئی ایک شخص ایسا جس کی بنیاد پر, جیسے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, پنجاب میں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کے ٹیکس پیئر سے نواز شریف کی تصویر لگی ہے, کیا وہ کلاؤن کے طور کے اوپر لگائی گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سے مراد علی شاہ جو صاحب ہے وہ کتنا پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جو زرداری صاحب مجھے کہیں گے میں اس کو نہیں مانوں گا. ہر جو ہے اپنی لیڈرشپ کو مانتا ہے, لیڈرشپ کی بنیاد کے اوپر آتا ہے. اس طرح کے جملے جب ہم استعمال کرتے ہیں, الفاظ استعمال کرتے ہیں, سوری ٹو سے میں ان سے کوئی وہ نہیں, لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے لوگوں کی ہم توہین کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے. اچھا لیکن ایک ہی کرائٹیریا. بات بتائیے کہ میں ظاہری بات ہے, میں نے پہلے یہ بات کی کہ انہیں 90 ووٹ ملے ہیں, ان کو پارلیمنٹ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ووٹ دیا ہے, اس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچے ہیں. ایگریڈ, ریسپیکٹڈ, آل دیٹ. بٹ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یو کین ایکچولی میک اے رانگ چوائس؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں. عثمان بزدار بھی ایکچولی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, عثمان بزدار کا بھی روٹ یہی تھا. آپ نے اس بندے کو موقع نہیں دیا, سی ایم تک پہنچا, عمران خان نے اپوائنٹ کیا سب, لیکن ساری باتیں آج ہم بھی مانتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی بھی مانتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ایک بندے نے اوتھ لیا ہے, اس نے اس کو سانس لینے کا جذباتی بھی ہوگا, ظاہر ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری اس کے پاس ملی ہے, اس کی لیڈرشپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. آپ نے اس کی اس تقریر کی بنیاد کے اوپر اس صوبے کے لوگوں کو کلٹ کہہ دیا, آپ نے اس بندے کو کلاؤن کہہ دیا. یہ تو نہ کرے نا, اس کو ڈیلیور تو کرنے دیں, اس کے بعد تو آپ ان کو بھی ڈیلیور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں لیے انہوں نے, نہیں لیے. پہلی بات یہ سر آپ نے اپنے الفاظ واپس نہیں, بالکل نہیں لے رہے. بات یہ ہے کہ جو ووٹ کے رائے دہی کا حق عوام کے پاس ہے وہی حق میرے پاس ہے تنقید کرنے کا. تو اگر مجھے سائلنس کر دیں گے, یہ فتویٰ لگا کے کہ یہ توہین کر دی ہے, پولیٹیکل لیڈر کو کرٹیسائز کیا ہے, عوام کی توہین ہو گئی. بہت جلدی کر دیا تو یہ نہیں میں آپ بھی سرٹیفکیٹ نہ دیں کلاؤن کے بھائی, آپ کو بھی کسی نے حق نہیں دیا کہ منتخب نمائندے کو آپ کلاؤن کہیں. آرٹیکل 19 نے حق دیا مجھے. نہیں, آپ کو نہیں دیا حق کسی نے بھی کہ آپ ایک الیکٹڈ نمائندے کے اوپر ایک ایسی بات کہیں جو ڈکٹیٹوریل سن رہے ہیں. ان کی بات تو سن لیں پہلے. یہ جو سنونیمس کر دیا گیا نا اس بات کو کہ صوبے کے عوام کی رائے ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر کے کہتے ہیں کہ 21ویں گریڈ کے افسر باجوہ کے کہنے پہ ہم نے کر دی. تب ان کو یاد نہیں آیا کہ عوام کی رائے کیا تھی, پوچھے بغیر ڈیزالو کر دی اسمبلی. دوسری چیز یہ ہے جس پولیٹیکل آفس پہ جس سے پہلے بندے کو لگایا تھا بزدار کو, اور اس کے بعد میں گنڈا پور کو, کس بنیاد پہ گنڈا پور صاحب کو ہٹایا پہلے یہ بتائیں. پھر یہ بتائیں کہ 1 سال اس کو آفس میں رکھا, اس نے کیا پرفارم کیا. وہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا ایگزیکٹلی, انہیں خود نہیں پتا کیوں اٹھایا, وہ مجھے انہیں خود نہیں پتا. یہ رانا صاحب کو شاید پتا, انہیں خود نہیں پتا. اور یہ عوام کی رائے اپ ہولڈ ہو رہی ہے, اور اس عوام کو بتایا نہیں جا رہا کہ وہ آیا کیوں تھا, وہ گیا کیوں, اس نے کیا کیا, اس کی پرفارمنس رپورٹ پہلے والا کیا خراب تھا اور نیا والا کیوں ریپلیس کیا ہے, اس میں اس سے بہتر کیا ہوگا سوائے اس کے کہ جذبات کا مسئلہ اور ڈال دیا ہے, اور وہ صرف اسلام آباد میں کرائے کے گھر میں رہتے. تو بس یہ چیز ہے نا کہ اگر یہ کہنا سر کیسے چیک کریں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے کہ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے, یہ ان کی ڈیموکریسی. گنڈا پور کو کیوں اٹھایا, غلط اٹھایا, صحیح اٹھایا, اگلا وزیر اعلیٰ, سر کیسے چیک کریں گے؟ کیوں بتائیں وہ مینڈیٹ لوگوں کو دیا, صوبے کی اسمبلی کو دیا, صوبے کی اسمبلی نے ہٹا دیا, نیا چیف منسٹر الیکٹ کر لیا. اگر غلط کیا ہے وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے, لوگوں کو فیصلہ منظور نہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. فیصلہ تو ایک الیکٹڈ بندے نے نہیں کیا, عمران خان صاحب تو لیڈرشپ ہی کرتی ہے نا. مریم نواز شریف کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ سر وہ سب تو چور ہیں نا, وہ سب تو چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, انہوں نے 35 سال حکومت کر کے ملک کو برباد کر دیا. واٹ ڈفرنس ہیو یو میڈ اگر آپ نے وہی سب کرنا ہے کہ ایک آدمی جو کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اسے پوچھے بغیر بجٹ پاس ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں میں تختہ الٹ دوں گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی رائے ہے کہ میں گنڈا پور کو لے کے آؤں گا پھر اس کو ہٹا دوں گا, ایکسپلین نہیں میں کروں گا کیوں کیا میں نے, اور اس بندے کا میرٹ کیا ہے آنے کا یہ بھی میں ایکسپلین نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس صرف آپشن یہی ہے کہ جو میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے گا. یہ کنٹرولڈ کیوس ہے, یہ کسی بھی لیڈر کو گرو نہیں کرنے دیں گے, بیکاز دے کانٹ افورڈ اینی بڈی سپر سیڈنگ عمران خان ان دا پارٹی. اسی لیے چاہے وہ یہ حمزہ عباسی سے شروع ہو جائیں آپ,
اور آپ آ جائیں شیر افضل مروت تک, جو بھی تھوڑا سا اسٹیچر بلڈ کرے گا اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, بیکاز دے اونلی وانٹ ون کنگ ان دا پارٹی. یہ باقیوں پہ موروثیت کا الزام لگاتے ہیں, خود بادشاہ چلا رہے ہیں, کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے تو ساری پارٹی سر تسلیم خم کر دے, اور اس کو عوام کی رائے سے سینونیمس کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 لوگوں کو جملہ ایک ایڈ کر لینا, 70 آخری جملہ, یہ وہی بادشاہت ہے جو ہمیں دیگر جماعتوں میں ایگزیکٹلی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 لاشیں گرانے والوں کو ری سیٹل کروانے آ رہے ہیں, اور وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران کے لیے مرنے کی بات کر رہا ہے, لیکن ایک سال میں 2,500 پختونخوا کے عوام جو مر رہے ہیں اس سے ایک لفظ نہیں نکلا. تو I will call him a clown 10 times, not once. ہیلو جی, آپ کہہ رہے تھے واپس لے رہے ہیں, وہ 10 دفعہ کہہ رہے ہیں. 10 دفعہ میں نہیں دیکھے نا, میری بات سنیں, میں انہیں اکسا رہا ہوں کہ وہ 11 دفعہ بھی کہہ دیں, اس سے کیا فرق پڑے گا, اسے ہیرو کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے. سن لینا میری بات, سن لینا. سہیل افریدی صاحب یار میری سن تو لینا, بات تو سن لیں. جو آرگومنٹ اس وقت پہلے دیا جب وہ بات کر رہے تھے, میں نے آپ کو روک دیا, میں نے کہا ان کو بات کمپلیٹ کرنے تھے. آپ نے کہا جی ہاؤ کین یو کرٹیسائز, وائی کانٹ ہی ناٹ کرٹیسائز. نہیں, میں کرٹیسزم کیونکہ عوام نے ووٹ کسی دیا کے اوپر اس طرح کے الزام, گھٹیا قسم کے الزام تو نہیں, خطاب, میں نے وہ اس کا مطلب ہے نان سیریس آدمی, ٹائٹل سیریس آدمی الزام لینا. میں جو عرض کر رہا ہوں, دیکھیں انہوں نے اتنی دیر بات کی, بات یہ ہے, ڈیفینڈ نہیں کرنا آپ نے کس کو, پی ٹی آئی کو. نہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان نے اسے ہٹا دیا, اسے لگا دیا, اسے ہٹا دیا. کیا آپ نے کسی رشتہ دار کو لگایا ہے, کسی اپنے عزیز کو لگایا ہے؟ لو جی میرا بھتیجے نو ہٹا دیو تو میری بیٹی نو لا دیو, ٹھیک ہے. اب ان کو ہٹاؤ تو میرے کوڑم کو نائب وزیر اعظم لگا دو, میرے کوڑم کو ہٹاؤ تو میرے بھائی کو وزیر اعظم. کیا وہ یہ کر رہا ہے بھائی, اپنے پارٹی میں سے لوگوں کو لا رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کام کر رہے تو ہٹا دیتا ہے وہ. اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ ویسے جو سوال بیچ میں پیدا ہوا کہ آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب کو کیوں اٹھایا گیا؟ گنڈا پور کی دیکھیں بہت ساری وجوہات تھیں. بتائیں. میں ایک تو یہ لکھنے لگے آپ. اچھا نہیں, میری بات ویسے گنڈا پور صاحب کو نہیں پتا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میری تسلی سے سنیں, میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا کہ لکھیں آپ. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری ہیں, مجھے ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے میں لکھ لیتا ہوں. مجھے پہلے بلا لینا تھا, آپ ایسی کون سی بات ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سنیں, عمران خان کا اس وقت جو ایک پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ ہے عمران خان کا جیل میں ہونا. یہ پہلی وجہ جی. اچھا اس میں مجھے پیرول پہ رہا کرتے. اچھا وہ بھی ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے کھاتے ڈالا ہے کہ کیسے ڈالا ہے. اچھا نہیں, یہ ہوتا ہے کلٹ. علیمہ جب علیمہ بولتی ہے تو تسی مانتے نہیں. ایک دن آنا ہے, یہ بھی آرگومنٹ آ جائے گا, پتہ نہیں سہیل افریدی کو عمران خان نے لگوایا بھی نہیں لگوایا. اچھا آپ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے, نہیں, عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوانا, ٹھیک ہے نا, پہلی وجہ. یہ بات طے ہے کہ عمران خان کو کوئی تحریک, کوئی احتجاج جیل سے نہیں نکال سکتا. چلو ٹھیک ہے جی, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. تو سہیل افریدی صاحب نے پھر کیا کرنا؟ ہاں بولیں, کوئی احتجاج نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے جی, جہاں سے نکلنا ہے یا جنہوں نے نکالنا ہے, اگر ان کے دل میں آیا تو نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہی ایک وجہ ہے. نہیں ایک وجہ اور نہیں, میں نے کہا کہ اسی طرح نکلیں گے عمران خان صاحب, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو گیا, دل میں بات اتر گئی تو عمران خان صاحب رہا ہوں گے. اب آپ کہیں گے جی پھر آپ وہی سوال کریں گے جی پھر ان کو کیوں لائے اور یہ کیا کیا, یہ تو دلوں سے نکالنے والی بات نہیں. سن لیں اب, نہیں وہ جو سوال آپ نے کیا کہ جی پھر ان کو کیوں لائے, اگر یہی ہوتا ہے. بتائیے. ٹھیک ہے, کیا عمران خان کے ایک فیصلے سے پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں جان نہیں پڑ گئی؟ پی ٹی آئی نہیں ہو گیا پھر دوبارہ سے وہ جو کہہ رہے تھے میڈیا کوریج, بھائی پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے. کہاں آپ نے تو پلان کر لیا تھا سیلاب پہ بات کرو, غازہ پہ بات کرو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی پہ بات کرو. اب عمران خان کو فارغ ہو گیا. ویسے یہ عجیب آرگومنٹ ہے, معذرت کے ساتھ ایک بڑی عجیب آرگومنٹ ہے. ایک گھنٹے شادی کا فنکشن ہو رہا ہے, 1 منٹ کے لیے شادی کا فنکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دلہا دلہن سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بڑے زبردست کپڑے پہن کے اپنی فیملی کے ساتھ آپ جاتے ہیں, آپ کو پورے ہال میں کوئی نہیں دیکھتا, آپ کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ اپنے 8 سال کے بچے کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں, رکھ کے اس کو چپیڑ مارتے, پورا ہال آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ دیکھو جی مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے چپیڑ کٹ ماری ہے. مطلب یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ صرف اس لیے کہ جی پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان ڈسکس ہو, چلو جی گنڈا پور کی قربانی دینا. یہ اسی مثال کو ایسے لے لیں کہ جناب علی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہیں براتی, اور لڑے نو تسی جیل وچ پا دیو. وہ کہے گا نہیں کہ بھائی جان میرے حل تک کرو, لڑا میں یا بس کرو لڑا, وہ لڑا کہے گا نہیں کہ میں لڑا ہوا میرے حل تک کو بھائی جان, ہر ویلے لڑا پاسے لائے ہو, ویلا کدھر دین دے ہن لڑا نہیں بنانا, کدھر پکڑ دی ہے, لڑا جیل وچ بند کیتا. بھائی جان لڑا نہیں بنانا, بس کرے, کوئی اور ایگزامپل دے دیں, بس کر. کیوں لڑا کیوں نہیں بنانا؟ او بھائی لڑا سلامت رہے, دلہن بہت آ جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایڈی گل نہیں, ڈیپینڈ نہیں کرنا پی ڈی.
یہ تو غزل کا آخری وہ ہو گیا ڈیفینڈ نہیں کرنا بھائی. میں تو جو ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو نا, آپ خود کہہ رہے ہیں میں ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں نے کہا ڈیفینڈ کیا, میں نے تو آپ کو حقیقت بتائی ہے کہ بھائی لاڑے کو آزاد کر دو, برات سج جائے گی. اچھا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اگر انہوں نے یہ کر نہیں پانا, سہیل آفریدی صاحب کر لیں گے, یہ کر لیں گے, دل میں اتار لیں گے. آپ سن لیں میری بات, یہ دیکھیں ہوا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک پھر سے ایک نیریٹو کھیلنے کی گراؤنڈ, بات کرنے کا موقع, ڈسکشن کی, جس طرح ہم یہ ٹاک شو کر رہے ہیں ابھی, یہ آ گئے نا واپس. یہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے ہو گیا. پولیٹیکل گیمکس جو ہیں ان میں سے ایک ہے, ان ہو گئے وہ, ٹھیک ہے نا. اب میں وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ یہی رہا ہوں کہ بھائی وہ ان ہو گئے. آج کا ریٹرک جو ہے پورے ڈیبیٹ میں نہیں کر رہا, بھائی وہ ان ہو گئے, پھر وہ انہی پہ بات ہو رہی ہے. سیلاب, غزہ, پیپلز پارٹی. اچھا اگر ویسے اگر اس فارمولے کے تحت ہم چلیں, اللہ نہ کرے میں جنگ سے ہمیشہ دور ہی رہنے کی بات کرتا ہوں, یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر پاک افغان بارڈر کے اوپر بہت زیادہ کچھ ہو گیا, یا ایک مذہبی جماعت کے اگینسٹ جو آج کل ایک پورا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو گیا, اور دوبارہ سہیل آفریدی صاحب کو ڈسکس کرنا بند کر دیا گیا, تو ہفتے بعد سہیل آفریدی صاحب بھی فارغ کہ چلو جی ہونے اتجا لے کے, پھر عمران خان کوئی اور گیم کھیل دے گا, اور گیم کھیل دے گا, وہ اندر بیٹھا گیم کھیل رہا ہے, وہ اندر بیٹھا چھکے چھڑا رہا ہے, وہ اندر بیٹھا چھکے چھڑا رہا ہے, مجھے پتہ ہے صرف چھکے چھڑائی جا رہے ہیں اندر بیٹھا وہ ایک آدمی نے سب کو آگے لگا. اس کی وجہ کہ لیکن بیٹھا اندر ہویا, یہ تھمبنیل کی لینگویج یوز کی ہے نا, یہ رانا صاحب نے اپنے پروڈیوسر کو کہہ دیں یہ یاد رکھ لیں یہ جملہ. نہیں عمران صاحب, یہ آرگیومنٹ بائی کیا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف ڈسکشن میں مین ٹاپک بننے کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں وہ تو ریلیونٹ تو رہنا ہے نا, یہ بس اتنی سی بات ہے. وہ بات بھی اب ان کی, یہ تو خیر غیر جانبدار صحافی ہیں نا, یہ عمران شفقت کہہ رہے ہیں یہ بات. اچھا دیکھیں بات یہ انہاں دا بھی ہاسا نکلے ہے. میں کہنے اسی ایتھے بیٹھ کے میں نے اور مزمل نے دونوں پارٹیوں کو کہا کہ یہ ان سے بڑے چور ہیں, ان سے بڑے کلاؤن ہیں, اور یہ کہہ کے دکھائیں ان کو. آپ کو کسی کو بھی چور نہیں کہنا چاہیے, کسی کو بھی کلاؤن نہیں کہنا چاہیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ گاڑی اس گلی کے اندر لے گئے, اس گلی میں نہ جاتے تو پھر ٹھیک. دیکھیں جی میں مریم صاحبہ کا بھی دل سے احترام کرتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا بھی دل سے احترام کرتا ہوں, زرداری صاحب کا بھی دل سے. جی بالکل بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. میں انہیں کلاؤن نہیں سمجھتا. تو یہ کہنا بھی نہیں, یہ تو دیکھیں یہی توہین ہے لیڈرشپ کی, بالکل توہین ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, بات جہاں سے اچک لی گئی بات وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈروں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں ہیڈ لائنز کے اندر, خبروں کے اندر زندہ رہنا ہے تاکہ جو ہے وہ ایشو الائیو رہے. ٹھیک, وہ ان کی پوری سیاست اسی کے اوپر چل رہی ہے. تو وہ بات وہی ہوگی نا. تو پھر اس کا فائدہ اگر اس کا بالکل اچھا ان کا زبردست آرگومنٹ ہے, اگر اس کا پاکستان تحریک انصاف کو وہ اتنا ہی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مل رہا ہے. اچھا عمران صاحب ایک بات دیکھیں, ایک شخص جیل میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. جو لوگ باہر آزاد ہیں اور وہ 70 صفحات کے اپنے سپلیمنٹ دیتے ہیں صرف اپنی تصویروں کے, جوس کے ڈبے پہ بھی اپنی تصویر چھاپتے ہیں, شاپر کے اوپر بھی چھاپتے ہیں, ہر جگہ پہ نہیں کوئی کیسے. آپ مجھے دکھا دیں, بتا دیں کوئی سپلیمنٹ جس میں عمران خان کی ہر صفحے پہ تصویر تھی, دکھا دیں. چلے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پروگرام میں, میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں 70 صفحوں کو, اور اس میں آپ کے شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر نہیں ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ کے پی کے والے بھی شہباز شریف صاحب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی پنجاب دیتا ہے. اچھا یہ عمر صاحب تھوڑا سا لیٹس موو فارورڈ. اب سوال یہ ہے کہ جو مین ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے دونوں سائڈز کے درمیان, وہ ہے میرے خیال میں جو دہشت گردوں کے خلاف ہونے والا یہ بڑا آپریشن ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے نئے سی ایم آئے ہیں اس میں کوئی ابھی تک تو ہم نے کوئی تبدیلی دیکھی. آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کیا؟ سی ایم کین پلے دیٹ رول اینڈ سے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, ورنہ یا یہ آپریشن ہوں گے نو میٹر whoever is the CM. منصور صاحب دو اس میں پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سیاسی اور عوامی پہلو, اور دوسرا ظاہر اتھارٹی کا یا قانونی پہلو ہے. ظاہر ہے کہ وفاق اگر فوج وہاں پہ بھیجتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے, تو وفاق کی اس پوزیشن کو تو صوبہ چیلنج نہیں کر سکتا, یہ بات تو بڑی واضح ہے. لیکن تحریک انصاف کی جو اپنی پوزیشن ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوجی آپریشنز کے خلاف ہیں, اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو یہاں پہ یا اوورال سننے کو ملتا ہے کہ وہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اپنے فوجیوں کی یا جوانوں کی شہادتیں. میں اس کو اس نظر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو بائی نمبر انسیڈنٹس کے حوالے سے کراس بارڈر معاملات کو لے کے کیا اس وقت دہشت گردی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جو گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا جو فیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں, اس میں کمی ہوئی, ہمارے سامنے یہ ہے.
اچھا رہی بات کہ جناب وہ اس کو واپس بسایا گیا نہیں بسایا گیا, میں جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے, اور مجھے یہ الزام بڑا میرے کانوں کو اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ وزیر اعظم اور سول گورنمنٹ طے کرتی ہے. مجھے بہت یہ بات الزام اچھا لگتا ہے, ایسے لگنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت کے جو ذمہ داران تھے ان کو بری ذمہ کہہ کے تحریک انصاف پہ ڈال دیں, میرے خیال ہے یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اور رہی بات وہ اس حوالے سے جب وہ کہتے ہیں کہ ٹاکس کے حوالے سے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا جب کسی جاتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتی ہیں. آپ ٹاکس کو جب لیٹ سپوز ایک چانس دیتے ہیں, آپ مذاکرات پہ جاتے ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, آپ کے پاس عمائدین ہیں, آپ کی مذہبی لیڈرشپ ہے, ان کو انگیج کر سکتے ہیں. اگر ناکام ہو جاتی ہے کلمے کے لیے ایک ایفرٹ کے طور کے اوپر, تو کیا ہوگا کہ تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, جائیں کریں جی فوجی آپریشن. اچھا عمر صاحب, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کا عمل شروع کیا گیا ہے. ماضی کے اندر مذاکراتی کمیٹیاں بنی, بلکہ نون لیگ کی طرف سے بھی بنی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے کیا ہے, انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کرتے 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 اگر اس کا سولوشن نہیں نکل رہا تو اس کو کیا پھر صرف ایک اور آخری موقع دینا چاہیے, یا وی ہیو ڈن دس بیفور؟ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے, آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے جنرل سائر شمشاد صاحب لندن میں تھے, تو انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ بولا کہ فوجیں جنگیں نہیں لڑتی, قومیں جنگیں لڑتی ہیں. تو ظاہر یہ ہماری نیشنل جنگ ہے جس میں آپ ہیں, ہم سب شامل ہیں, اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے اس جوان کے ساتھ, فوجی کے ساتھ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ہم مقروض ہیں ان شہیدوں کے جو ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ہرگز بھی کسی نیشنل سیکورٹی اس کو نہیں چیلنج کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کنسنسس تو بلڈ کرنا ہے آپ نے. اب کنسنسس ظاہر پی ٹی آئی کو وہاں پہ میجورٹی ہے یا ان کا ووٹر اگر یہ سمجھتا ہے, اگر یہی بات آپ عمران خان سے کہلوائیں گے, پی ٹی آئی سے کہلوائیں گے, تو بالکل ڈائنامکس چینج ہو جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل کے اس پہ چلے جائیں. لیکن دیکھیں میں اس میں ایک جملہ پھر مزمل صاحب کہ سر جو شدت ہے نا, شدت کا مقابلہ اگر اسی طریقے سے آپ جائیں گے تو مزید شدت پسند پیدا ہوں گے. آپ اس طرف نہ جائیں, یہ ایک تجویز ہے, ہو سکتا ہے یہ تجویز کوئی نہ مانے. کنسنسس ایٹ دی اینڈ یہی بلڈ ہو جائے کہ بھائی ہم نے ایکشن پہ جانا ہے, تو پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ. سب سے بڑا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر اس ایریا کا اگر وہ دل سے یا نظریاتی طور پہ اس معاملے کو نہیں سپورٹ کر رہا, تو آپ کے خیال میں اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, ایسے نظریاتی اختلاف کے ساتھ آگے چلا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ ان کا سلوشن نہیں ہے کہ یہ سلوشن ملٹری آپریشن نہیں ہے, بلکہ سروائیور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سروائیول صرف تب ہو سکتا ہے جب وہاں پر رہ کے پرو طالبان بات کی جائے. ادروائز پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور پارٹی کا پولنگ بوتھ بھی نہیں لگ سکتا پختونخوا میں, بیکاز وہ جے یو آئی کے جلسوں میں دھماکے کر رہے ہیں اب, جو کہ کسی دور میں ان کے الائز رہے ہیں. تو اب آ کر پی ٹی آئی سمجھتی ہے دیٹ ٹو سیو دیئر اون پالیٹکس دے ہیو ٹو گیو پرو طالبان اسٹیٹمنٹس. اسی لیے خان صاحب نے غلامی کی زنجیریں توڑوا دیں, وہاں جا کے ایک شخص نے چائے پی لی جس سے سب کچھ برباد ہو گیا, اور ری سیٹلمنٹ کے لیے لے بھی آئے, سوات کے اندر احتجاج کیا عوام نے, پھر واپس لے کر گئے آپ. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ مجھے جیل سے چھوڑ دیں اور اس کے بعد میں جنگ رکوا دوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ می بینگ ان جیل از مور امپورٹنٹ دین پیپل ڈائنگ آن دا فرنٹ لائنس. کہ اگر وہ مر رہے ہیں تو مرتے رہے, ہاں اگر مجھے چھوڑو گے تو پھر میں کچھ کر لوں گا, ادروائز میں اپنے گڈ آفیسز تمہیں مہیا نہیں کروں گا. ایک اور طریقہ نا اس چیز کو دیکھنے کا, وہ یہ ہے کہ بھئی میں انفلوئنس رکھتا ہوں اس جگہ کے اوپر, میں معاملے کو پیسفلی ریزالو کر سکتا ہوں. تو جیل میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے لوگ, آپ کے وزیر اعلیٰ جو با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں رول پلے کر سکتے جنگ رکوانے میں؟ طالبان کا وقت جو اڈیالہ جیل ہے ان سے ملنے کے لیے, وہ تو لگتا تو یہی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے. تو بات یہ ہے کہ جو یہ بات ہے نا, جو ابھی عمر نے بھی بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی, ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا. مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ایک انٹرویو موجود ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں وہ وزیر اعظم نہیں بنوں گا جو کہ سارا کچھ کوئی اور چلا رہا ہے اور میں پیچھے بیٹھ کے بیٹھا ہوں. پھر بھی بن گئے. تو آپ نے 3 سال اقتدار آپ دونوں ایکچولی جو آرگومنٹ دے رہے ہیں, میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ایکچولی ان کی بات درست ہے کہ کیا دفاع اور فارن پالیسی کے حوالے سے کیا واقعی پرائم منسٹر ہاؤس یا ہمارے وزارت خارجہ ایکچولی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. ایگریڈ, آئی نو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہمیشہ پرائم منسٹر کو دوں گا. obviously آج بھی 8 فروری سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے, چاہے وہ بھارت کے خلاف جنگ جیتنا ہو, چاہے ٹرمپ کے فارمولے کو فالو کرنا ہو, یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. آئی ڈونٹ نو یہ ٹرمپ کا فارمولا کتنی دیر چلتا ہے نہیں چلتا, وی ڈونٹ نو, بٹ اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ دونوں شہباز شریف کو جائیں گے. obviously پولیٹیکل آفس ہے, ماضی کا بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا پنجاب کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, آپ کو ایک بات. دوسرا صوفی محمد سے یہ جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سروائیول ہے, پی ٹی آئی کا کیمپ ویسے پنجاب میں بھی نہیں لگ سکتا, خیبر پختونخوا میں وہ آپ بات کرتے ہیں نا, صوفی محمد سے عمران خان نے معاہدہ کیا تھا
باقی لوگوں سے عمران خان نے کیے تھے، وہ کس نے کیے؟ مجھے آپ نے یا پالیسی میں غلط تھی آپ لوگ؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ ریٹرک ہے نا کہ اچھا انہوں نے بھی تو غلط کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو کرٹیسائز کر چکا ہوں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں طالبان ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے ساؤتھ پنجاب میں جو ساری گینگ وار چل رہی تھی، ٹرائبل وارفیئر چل رہا تھا، وہاں پہ مسئلہ تھا، اس کو سالو کرنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب کی ڈائنامکس کے پی کی ڈائنامکس سے بہت مختلف ہے. وہاں دہشت گردی نمبر 1 ایشو ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کائنیٹک مینز نہیں ہونے چاہیے، وہ سولوشن بتا دے. دنیا میں جو کائنیٹک مینز کے علاوہ آپریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، بات چیت سے ہو گئے، یہاں بارڈر پہ افغان طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈیا سے انگیج کر رہے ہیں، وہ چابہار پورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیپینڈنس بند کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر. اف دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، وہ ڈسٹروائے کر دیں گے پورے پاکستان کو. آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کتنا گریو ایشو ہے. مجھے پختونخوا کے عوام پہ آتا ہے ترس، تو اس میں کیا برا ہے؟ کیوں جو آپ کیونکہ وہاں پر آخری جملہ لے لیں، آخری جملہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے صوبائی انفراسٹرکچر کا ایک پرپز ہے کہ ایک بندہ چھڑوانا ہے، باقی پورا صوبہ آگ میں جلتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں خان صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہی. کیا ابھی موسٹ ریسنٹ اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے تھے؟ اس سے پہلے بلاول بھٹو، کیا کہتے ہیں، کابل، بلاول بھٹو نہیں گئے تھے؟ ٹھیک ہے، بلاول نہیں گئے تھے. ہمارا وفد جو تھا وہ گیا تھا نا، جو ان سے مذاکرات کر کے آیا، بات کر کے آیا. دیکھیں جو ابھی مزمل نے بات کی کہ چائے کا کپ ہم نے وہاں جا کے پیا، کیا وجہ ہے کہ جب ہم وہاں گئے وہ ہمیں چائے بنا کے دینے والے، ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنے والے 3 سال میں ہمارے خلاف ہی ہو گئے اور بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گئے؟ کہیں تو ہمارے سے بھی کوئی ہوئی نا، انہیں مس ٹیکل کیا نا ہم نے ان کو، ہم شاید کہیں صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں، افغانستان کی جنگ کے معاملے میں، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس سپاہی کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس وقت بھی لمحہ موجود میں کسی مورچے کے اوپر ہمارے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوا ہے. اس میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ لڑائی کے بعد پھر ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آنا ہے، جو آنا پڑے گا ہمیں. چین نے آج وہ بول دیا ہے، اس نے کہا کہ جی یہ دونوں کو بیٹھنا چاہیے، اور قطر بیچ میں پڑا ہوا ہے، کویت بیچ میں پڑا ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے لیے. کل کو ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا. تو اس سے پہلے کہ کوئی زیادہ نقصان ہو، اگر ہم بیٹھ کے اپنے معاملے کو ریزالو کر لیں تو کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب، عمران شوکت صاحب، مزمل بھائی اور عمر دراز گندل صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی. آئی ہوپ یو لائک دی ڈیبیٹ. میرے خیال میں تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.